پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ اب سے چند روز قبل دنیا نیوز کو جو ایک سندھ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن موصول ہوا تھا جس پر یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ سندھ حکومت نے اپنے من پسند لوگوں کی تعیناتیاں کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور جو اکثر بیشتر جو انتہائی اہم عہدے ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے اپنوں کو دیے ہیں، اور اہم عہدوں پر، اہم سیکرٹری کے عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو تعینات کیا ہے۔ دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو نے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ سے ملاقات کی اور ان تمام سوالوں کا ان سے جواب لینا چاہا، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید قائم علی شاہ نے سب سے پہلے جو تعیناتیاں ہوئی ہیں، اور خصوصی طور پر ان کی اپنی بیٹی محترمہ ناہید جو کہ جنہیں سیکرٹری لگایا گیا ہے، جن کا تعلق ڈی ایم جی سے ہے، ان کے حوالے سے اپنا موقف اور اپنے خیالات کا اظہار ان تعیناتیوں کے حوالے سے کچھ اس طرح سے اپنے جواب میں کیا۔ مجھ سے پہلے ہی جو میری بیٹی ہے ناہید صاحبہ، وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں تھی، اس کی اہلیت آپ سردار صاحب سے پوچھیں جو فائنانس منسٹر رہے یا ایڈوائزر رہے ایم کیو ایم کے، جو اس وقت ہم سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، تو بھی انہوں نے ان سے کام لیا۔ شی ریمینڈ ایز سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری، اور اس کی ایکسپرٹیز ہیں فائنانسز میں، اور اس کا اعتراف فیڈرل گورنمنٹ نے کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہوا اس میں اس کی کافی کنٹریبیوشن ہے، ہم نے اس کو اجاگر نہیں کیا کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، اس کا نام ہی نہیں آتا۔ پولیٹیکل سائٹ پہ ہم نے آف کورس ان میں بڑی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے صدر صاحب کی اور پرائم منسٹر کی، اگر وہ نہ ہوتے یا ان کی سیاسی بصیرت نہ ہوتی تو نہ ہوتا، لیکن یقیناً پریکٹیکلی آن دا اسپاٹ شی واز آلسو ہیلپ فل، اور کافی اس نے کنٹریبیوٹ کیا این ایف سی ایوارڈ میں۔ تو اب دیکھیں وہ بھی کوئی کم ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جہاں اب تھی، وہ تھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پورے صوبے کی ڈیولپمنٹ اور پلاننگ کا جو تھا۔ اب تو خاص طور پہ ادھر سخت ضرورت ہے اچھے ایکسپرٹس کی، وہاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہاں ایکسپرٹس کی ضرورت ہے کہ اچھی پلاننگ کریں اور ڈیولپمنٹ کریں اس ایریاز کی جو فلڈ کی وجہ سے تباہی جن میں آئی ہے۔ وہ کوئی 16 ڈسٹرکٹس ہیں جس کو امپروو کرنا ہے، اور یہاں پھر ایجوکیشن میں بھی ان کی تھوڑی مہارت ہے، میں کہوں گا مہارت ہے۔ جب یہ میں نے نہیں، صرف یہ مشورے سے، قیادت کے مشورے سے یہ فیصلہ ہوا ہے، میں نے اکیلے نہیں کیا، میں نہیں کر سکتا تھا، میں اپنی بیٹی کو کیوں اس میں رکھوں، لیکن کنسلٹیشن کے ساتھ کہ ایجوکیشن میں بھی آدھے سے تقریباً آدھے جو ہمارے گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں تقریباً آدھے صرف ایجوکیشن میں، اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس لیے منسٹر بھی سینئر رکھا ہے، سینئر منسٹر ہے، اور ان کو بھی بہت تجربہ ہے، پرانا آدمی ہے، اور ان کا دادا بھی ایجوکیشن میں منسٹر رہا، پھر چیف منسٹر بھی رہا، تو ان کو یہ پورٹ فولو امپارٹنٹ دیا گیا، اور اس لیے ان کو رکھا گیا کہ یہ میں نے کہتا کہ میں نے سنا ہے جیسے کہ کچھ فارنرز نے بھی کہا کہ کوئی اتنا اپ ڈیٹ ہو ایجوکیشن میں، اور ایسا آدمی ہو جو ایجوکیشن کو، کوالٹی ایجوکیشن کو یہاں بہتر کر سکے۔ ایجوکیشن کی نہیں تو ہم سے پہلے بہت ہی خراب حالت تھی، میں کہتا ہوں سوائے بلوچستان سے تو کمپیئر نہیں ہے، لیکن اور صوبوں سے بھی ہم بہت پیچھے تھے، انڈیا سے پیچھے ہیں۔ سری لنکا میں 97% لٹریسی ریٹ ہے، اور یہاں میں کیا کہوں کہ کیا حالت تھی۔ کئی اسکول بند تھے جو ابھی کھولے گئے ہیں، اور نئے اسکول بھی بنا رہے ہیں، اور اس میں کارکردگی کی وجہ سے میں کہتا ہوں، آپ گورننس کی بات کر رہے تھے نا، کہ اگلی گورنمنٹ میں $300 ملین ورلڈ بینک نے کمٹ کیا تھا ایجوکیشن کے لیے، کہ جی ایجوکیشن کی کوالٹی، ایجوکیشن کے لیے، ٹیچرز کی امپرومنٹ کے لیے، ٹیچنگ کے بہتری کے لیے انہوں نے دیے، لیکن ان کو کانفیڈنس نہیں ہوا، تو اس گورنمنٹ میں جو بھی انڈرسٹینڈنگ یا ایگریمنٹ ہوئی وہ وتھڈرا کر لیے پیسے۔ ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 300 ملین ریوائو بھی کیے، اور اس وقت تک $200 ملین دے چکے ہیں، اور ابھی 300 ملین کارکردگی یہ ہے ایجوکیشن میں، اور یہ ہوا ہے تھرو ایجوکیشن ایز ویل ایز یہ جو ہے پی این ڈی،
تو اس کی وجہ سے انہوں نے بھی کہا کہ کوئی وہ بھی پہلے والا بھی اچھا افسر تھا، لیکن اس کی کارکردگی اور اس کی وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید قائم علی شاہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ فیصلے ہی گڈ گورننس کے لیے کیے گئے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی بیٹی کی تعیناتی کی ہے کسی عہدے پر تو وہ بنیادی طور پر میرٹ کی بنیاد پر کی گئی ہے، اور میرٹ کے خلاف کسی بھی قسم کی حرکت نہیں کی گئی ہے۔ جب دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو نے ان سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وطن کارڈز کی تقسیم اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ابتدائی مرحلے میں وطن کارڈز کے ذریعے 20,000 روپے دیے گئے، اب جب ان سے پوچھا گیا کہ 80,000 روپے کب تک ان متاثرین کو ملیں گے اور کیا یہ سندھ حکومت ہی دے گی یا پھر اس کے لیے وفاق سے مدد لینا ہوگی، تو وزیر اعلیٰ نے اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا۔ جہاں تک وطن کارڈ کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں کہ حکومت نے محسوس کیا، مرکزی گورنمنٹ نے بھی، پریزیڈنٹ صاحب خود کئی جگہوں پر گئے، کیمپس میں بھی گئے اور معائنہ بھی کیا کہ بریچز کا بھی معائنہ کیا، پانی کا۔ اسی طرح سے پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، تو ان کو بھی احساس ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس کا، کراپس کا ہو، لوگوں کا ہو، ان کی مال کا ہو، ملکیت کا ہو۔ تو یہ انپریسیڈنٹڈ، اور میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جتنا تباہی ہوئی ہے سندھ میں۔ تو اس لحاظ سے بھی ہماری کوشش تھی کہ لوگوں کو جو ہے کچھ اطمینان ملے، اور ہم ان کا سہارا تو قدرت کا ہے کہ ہم ان کا سہارا بنیں، اور یہ گورنمنٹ کا فرض ہے جیسے میں نے کہا۔ تو یہ CCI میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم بات لے آئے، ہم نے بھی اپنی سمری بھیجی تھی اور صوبوں نے بھی۔ تو یہ طے ہوا کہ جلدی میں ان لوگوں کو جو کہ سارا کچھ لٹا چکے ہیں، اور ان کو جلدی میں تھرو ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے، تاکہ کوئی گلا نہ کرے، وطن کارڈ کا جو ہے کنسیپٹ یہ ہمارے صدر صاحب نے دیا، تو اس کو اپنایا گیا، اور 20,000 روپے اس میں سے 10,000 صوبے دیں گے، 10,000 فیڈرل گورنمنٹ جو دے رہے ہیں اور دیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کوئی 80% لوگوں کو، اس سے بھی زیادہ سندھ میں مل چکا ہے، پنجاب میں تو مل چکا ہے، سرحد میں مل چکا ہے، لیکن یہاں تعداد افیکٹیز کی جو متاثر ہوئے ہیں ان کی زیادہ تھی، جو کہ 7.28 کوئی 72-74 لاکھ کی ہے، اور ان کی فیملیز بنتی ہیں کوئی 1.5 ملین to 1.2 ملین فیملیز۔ تو ان کو کارڈ دینا اتنا آسان نہیں تھا نا۔ اب جہاں تک 80,000 کا تعلق ہے تو یہ بھی CCI میں بات آئی، اور CCI میں پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ بڑی ہے، ان کے وسائل بھی ہیں، ٹیکسیشن کے بھی، اس میں ان کو ہے کہ ٹیکسیشن میں بھی اگر بیس ہے ان کو، پروونسز کو ٹیکس بیس بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ سندھ میں جب سیلاب آیا تو ظاہر ہے کہ پشتے توڑے گئے، اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیشن بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس تحقیقاتی کمیشن اور سندھ میں جو پشتے توڑے جانے کی تحقیقات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید قائم علی شاہ نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔ یہ بریچ تھا جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے صوبے کا پورا، اور لوگوں کا اپنا بھی، جان کا، مال کا، اور جو کراپ تھے ان کا۔ تو اس لیے اس کو اسے آسانی سے نہیں دیکھا جاتا، سیریسلی دیکھا جا رہا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے ریٹائرڈ 2 جج جو نون اچھے ہائی کورٹ کے ججز تھے ان کو تفویض کیا، اور یہ 2 مہینے انہوں نے لیے، تقریباً مہینے کے لیے کہا تھا، لیکن 2 مہینے کے تک، اور انہوں نے 100 وٹنسز لیے ہیں، وہ ادھر اسپاٹ پہ گئے ہیں، اور ادھر جا کے اسپاٹ پہ بھی لوگوں سے پوچھا ہے۔ اب اس کو کچھ لوگ پولیٹیکلائز کر رہے ہیں، ورنہ وہ اتنی تفصیل سے ایگزاسٹو ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے کہ آدمی کو امپریس کر سکتی ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے رپورٹ دی ہے، اور اس میں بندوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، بند مینیول کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور پانی کی جو والیوم تھا
وہ بھی انہوں نے ایکسپرٹ سے ان کے بھی اسٹیٹمنٹس لے کے کتنا والیوم تھا پانی کا اور بند کی کیپیسٹی کا. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کا موقف آپ دیکھ رہے تھے. اگر آپ ہمیں اپنی کوئی رائے یا کوئی کامنٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.